اللہ 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 اللہ۔ ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ ابلیس جو ہے یہ بھی فرشتوں کے قبیلے کا ایک آدمی تھا، اس قبیلے کا نام جن تھا، ورنہ یہ نہیں کہ وہ جن تھا، لیکن ان کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اور اس کا نام جو ہے وہ حارث تھا، اور وہ خزان جنت کے چوکیدار جو ہیں، پہرے دار جو ان میں سے تھا۔ اور ملائکہ جو ہیں وہ ایسے نور سے پیدا کیے گئے جس کا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جن جنوں کا ذکر قرآن میں ہے ان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا۔ مارے جن من نار، لسان النار۔ لسان النار کا کیا معنی ہے کہ جب آگ بھڑکتی ہے نا وہ خالص ہو کے نکلتی ہے، تو گویا کہ وہ ذبح اس سے پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ خازن بھی تھا، اور آسمان دنیا اور زمین پر بھی اس کا حکم تھا۔ اس وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میرا تو اتنا بڑا اونچا مقام ہے، اللہ نے اس کے اس تکبر کو توڑنے کے لیے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سجدہ جو ہے، بعض ہمارے حضرات جو ہیں، بھائی جو ہیں، وہ انہی آیات کو سامنے رکھ کے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر آدم کو سجدہ جائز ہے تو اولیاء اللہ بھی تو آدم کی اولاد ہے، پھر ان کو سجدہ جائز کیوں نہیں؟ اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ جائز ہے تو ہم جن اولیاء اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے آدم کی اولاد ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ تو یہ اصل میں یا تو اللہ عالم ان کو مغالطہ ہے، یا غلط عقیدے کے مولویوں نے ان کے دماغوں میں یہ باتیں بٹھا دی ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اچھا، بعض یہ بھی بہانہ بناتے ہیں کہ جی ایک ہے سجدہ عبادت کا، جیسے نماز ہے، وہ تو اللہ کے سوا کسی کو کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن ایک سجدہ ہے کہ تعظیم کے لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدم کو جو سجدہ ہوا ہے وہ آسمانوں پہ ہوا، زمین میں تو ہوا ہی نہیں، تم زمین پہ فتوے کیسے جاری کر رہے ہو؟ نمبر دو، آدم کو جو سجدہ ہوا اللہ نے حکم دیا یا فرشتوں نے ویسے ہی عبادت کے طور پہ یا تعظیم کے طور پہ سجدہ کیا؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اگر تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرو تو بالکل کرو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سجدہ ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کیا جائے، اگر تعظیم کے طور پہ ہے تب بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت کے طور پہ ہے تو پھر تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خدا کی شان دیکھو، آدم کو جب سجدہ ہوا آدم فوت ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ بھئی زندہ تھے نا، تو تم تو مردوں کو سیدھے کر رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام کو جب والدین نے سجدہ کیا، یوسف زندہ تھا یا فوت ہو گیا تھا؟ وہاں تو یہ مسئلہ اور تمہارا قیاس ہی نہیں بنتا جو تم نے جھوٹا بنایا ہوا ہے۔